نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقكم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء اتقوا الله الذين تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما آواز ڈاکٹر بعد قوم آؤ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس جامع مسجد میں اکٹھے ہونے کی توفیق عنایت فرمایا۔ اس رب کی تعریف کر کے حمد و ثنا کر کے ہم ختم نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم ایک ساتھ پڑھے الحمدللہ۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار سلام و درود ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ حضرت کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا، بات کروں گا، وہ ہے قیامت اور موت، فکر آخرت۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اسے مرنا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کو مرنا ہے، ہم کو مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہم آپ سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ رب کا بیان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے میرے بھائی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی کو موت سے رستگاری نہیں، کسی کو موت سے رستگاری نہیں، آج و کل ہماری باری ہے۔ کوئی انسان اپنے موت سے آگاہ بھی نہیں ہے کہ وہ مرے گا نہیں، وہ بھی مرے گا۔ ہر انسان جانتا ہے، سامان 100 برس پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم کو پل بھر کی خبر نہیں ہے کہ ہم کب مر جائیں گے۔ ابھی زندہ ہیں، نماز پڑھنے کے بعد، جمعہ نماز پڑھنے کے بعد زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں۔ ہر انسان مر سکتا ہے، پل بھر میں مر سکتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر سب چیز کی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بلڈنگ بنایا جاتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ 100 سال تک قائم رہے گا، اس کے بعد گر جائے گا۔ یہ کہہ دے سکتا ہے، ہر انسان کو بتا دے سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بتا دیتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی پوری دنیا کی کوئی سائنٹسٹ، پوری دنیا کی جتنے بڑی بھی ڈاکٹر کوئی بھی ہو جائے، لیکن یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کب مریں گے، آپ کتنا دن زندہ رہنے والے ہیں۔ سب چیز کا انسان کو، لگ بھگ ہر چیز کا انسان کو خبر ہے، لیکن موت کب آئے گی، وہ کب مرے گا، کتنا دن دنیا میں رہے گا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ موت ایک ایسی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اگر اپنے موت کو اکثر یاد رکھے
کہ مجھے مرنا بھی ہے تو گناہ سے باز آ جائے گا، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ کا بیان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثروا ذکر ھذی من لذتی عن الموت، انسان میں سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے، ہر ان مومن میں عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کو اکثر یاد کرتا ہو۔ للموت ذکر واحسن لما بعد استعدادا اولئک الاقیاس، اور مرنے کے بعد والے دن کے لیے اچھی تیاری کرتے ہو، یعنی اچھے عمل کرتے ہو کہ مجھے مرنا بھی ہے، یہ وہ یاد رکھتا ہو کہ مجھے مرنا بھی ہے، اور مرنا بھی ہے اسے یاد رکھتے ہوئے یہ کرے کہ مجھے مرنے کے بعد میں جو عمل کروں گا، اگر اچھا عمل کروں گا تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا کام کروں گا تو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اور ایک جگہ کہا عقل مند تو ہے جو اپنے موت کو یاد رکھتا ہے اور مرنے کے بعد والے دن کے لیے اچھی تیاری کرتے ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں کہا اکثروا ذکر ھذی من لذتی عن الموت، انسان کی لذت کو، انسان کی خواہشات کو، انسان کی تمنا کو مٹا دیتا ہے اگر وہ اپنے موت کو یاد رکھتا ہے تو۔ اگر ہر انسان اپنے موت کو یاد رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ اگر موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے موت یاد جو رکھتا ہے اس کے موت کے وجہ سے کہ مجھے مرنا بھی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی لذت خواہشات کو مٹا دیتا ہے، یعنی وہ دنیا میں جی رہے وہ خواہشات کر رہا ہے کہ میں عشاء کی نماز نہیں پڑھوں گا، فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، بستر میں سوئے ہوئے رہوں گا، یہ اگر خواہشات کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے موت کو یاد رکھے کہ مجھے مرنا بھی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ نماز نہیں چھوڑے گا، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ لیکن ہر انسان آج وہ جانتے ہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے، اس کے باوجود ہم نماز سے غافل رہتے ہیں میرے بھائیوں، ہم اچھے عمل سے غافل رہتے ہیں، برے عمل کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے، اس کے باوجود ہم اچھے عمل کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم اچھے عمل کی طرف دوڑتے نہیں ہیں میرے بھائی۔ آج ہی بتائیے جمعے کی نماز ہے، اب تک مسجد میں کوئی آدمی آیا ہی نہیں ہے، یہ جمعے کی نماز ہے، اور جمعے کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کہتا ہے، سورہ جمعہ کے اندر کہا کہ جمعہ کا دن ایک ایسی دن ہے، جمعہ کا دن ایک ایسی دن ہے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج پورب کی طرف سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد جب اس کی سورج کی کرن، سورج کی تاپ، سورج کی روشنی جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین چمک اٹھتا ہے، دنیا میں روشنی آ جاتی ہے، اسی طرح یہ جمعہ کا دن ہے۔ اس کے باوجود ہم بد نصیب ہے، کتنے بد نصیب ہے، ہم نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تب بھی دیکھیے مسجد میں اب تک کوئی آدمی آیا ہی نہیں۔ آپ کو بتا دو یہ ہم مسلمانوں کی پہچان ہے؟ کون کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آنی چاہیے، لیکن ہم مسجد میں ہے نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ ہم اپنی مسلمانوں کی پہچان ہے میرے بھائی۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر شرم کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم اپنے آپ مسلمان ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ انسان مرتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، یتبع المیت 3 فیرجع 2، انسان کے ساتھ، انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، فرجع 2، لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ انسان مرتا ہے اس کے ساتھ 3 چیز کے علاوہ کوئی چیز اس کے ساتھ، 3 چیز کے علاوہ اس کے کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے، مگر 3 چیز جاتی ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ جب مر جاتا ہے اس کو قبرستان پر دفنا دیا جاتا ہے، دفنانے کے بعد اس کے ساتھ 3 چیزیں تو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ یتبع اہلہ ومالہ، اس کے ساتھ اس کے اہل عیال والے جاتے ہیں، اس کے گاؤں والے جاتے ہیں، اس کے سوسائٹیز والے جاتے ہیں، اس کے شہر والے جاتے ہیں، اس کے محلے والے جاتے ہیں، وعملہ، اس کے ساتھ اس کا وعملہ، اور اس کا مال جاتا ہے، وعملہ، اور اس کا عمل جاتا ہے، لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، فیرجع اہلہ، اس کا اہل و عیال واپس آ جاتا ہے، اس کے محلے والے اس کو دفنا کر واپس آ جاتا ہے، قبرستان میں اس کو دفنانے کے بعد اس کے محلے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے باپ، اس کے چاچا، اس کے خاندان کے ہر لوگ اس کو دفنا کر واپس آ جاتا ہے۔
اور اس کے ساتھ اور دوسری چیز جو جاتی ہے وہ عمل و مالہ، اس کا مال جاتا ہے لیکن اس کا مال واپس کر لیا تو آ جاتا ہے، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ لیکن آج انسان مال کے لیے کیا نہیں کر رہا ہے میرے بھائی؟ دوسرے کے مال پر ہڑپ پر کھاتے ہیں، دوسرے کے زمین کو ہڑپ پر کھاتے ہیں، دوسرے کے دھن دولت پر نظر دوڑاتے ہیں، اس کے دوسرے کے مال کو اپنی قبض میں لے لیتا ہے اور کھا لیتا ہے میرے بھائی۔ یہ ہم مسلمانوں کی پہچان ہے میرے بھائیو، غور کرنا چاہیے۔ اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے لیکن واپس آ جاتا ہے، تجھے غور نہیں ہے، تو نہیں جانتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کفن کے علاوہ کوئی چیز نہیں جائے گی، تو نہیں جانتا ہے تو مرنے کے بعد تیرے اہل و عیال والے جائے گا، تیرے خاندان والے جائے گا، تیرے شہر کے لوگ جائیں گے، تیرے باپ بھی جائیں گے، تیرے بیٹے بھی جائے گا، لیکن سب کچھ واپس آ جائے گا ایک چیز کے علاوہ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کے ساتھ اس کا عمل باقی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو سب کچھ واپس آ جائے گا۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیو، کہ ہر انسان کے ساتھ 3 چیزیں آتی ہیں لیکن سب چیزیں واپس، کوئی چیز اس کے ساتھ باقی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، اٹھو ورنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی۔ ہم کس دور سے کس زمانے سے گزر رہے ہیں؟ کسی شاعر نے کہا کہ اٹھو گر نہیں ہوگا پھر حشر کبھی، اٹھو گر نہیں ہوگا پھر حشر کبھی۔ یہ زمانہ قیامت کی چال چل چکا ہے، یہ زمانہ قیامت کی چال چل رہے ہیں، ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ قیامت کے چال چل رہے ہیں میرے بھائی۔ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انسان کو انسان قتل کر رہا ہے، جبکہ اسلام نے کہا من قتل نفسا جمیعا، جس نے ایک شخص کو قتل کیا پوری دنیا کے انسان کو قتل کیا میرے بھائی۔ جبکہ اسلام نے کہا اگر کسی نے ایک شخص کو، ایک آدمی کو بغیر ظلم کے، بغیر گناہ کے اگر اس کو قتل کرتا ہے تو پوری دنیا کے لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور اگر کسی شخص کو بچا لیتا ہے تو پوری دنیا کے انسان کو بچا لیتا ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کو، قرآن کو، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، آتنکواد کہا جاتا ہے۔ کس کے کارن؟ ہماری ہاتھ کی کمائی ہے، ہم اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، ہم اپنے اسلام کو چھوڑ کر غلط راستے کا اختیار کر چکے ہیں، اسی لیے آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ہم کو آتنکواد ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس کا کارن یہی ہے، ہم اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، ہم جو غلط راستے کا اختیار کر رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دے رہا ہے ہم لوگ۔ بلکہ قرآن کو مٹا کوئی نہیں سکتا ہے، قرآن کو پوری دنیا کے انسان ایک طرف ہو جائے تب بھی قرآن کو مٹا نہیں سکتا، جبکہ قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس قرآن کو زمین پر اترایا، زمین پر نازل کی، لیکن اس قرآن کا حفاظت میں کروں گا۔ کون کہتا ہے؟ تم جیسے مسلمان قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کتابیں نازل کی، سب مٹ گئے، سب برباد ہو گئے، سب کو بدل دیا گیا، سب کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن آج قرآن ہے ایک ہی کتاب، ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے انسان اس کو بدل نہیں پایا ہے اور آخرت تک اس کو بدل نہیں پائے گا، کیونکہ یہ قرآن کا بیان ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس کو اتارا، میں اس کا حفاظت کروں گا۔ کون کہتا ہے؟ رب کہتا ہے میرے بھائی، اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، اور قرآن جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن سے دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدینا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین۔ یہ قرآن اگر جھوٹا ہے، میں اس قرآن کو زمین پر اتارا ہے، زمین پر نازل کیا، اگر تجھے لگتا ہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، تجھے لگتا ہے یہ قرآن جھوٹا ہے، تو جا اسی طرح ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لا۔ اس قرآن میں سب سے چھوٹی صورت اگر کوئی ہے تو سورہ عصر ہے، تو اس سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، اگر اس صورت جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لا، اللہ کا بیان ہے، اللہ کہتا ہے یہ قرآن جھوٹا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کے باوجود ہم موت سے ڈر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اچھا عمل کیا تو اچھا ہوگا، برا عمل کیا تو برا ہوگا، یہ جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے، اس کے باوجود وہ اچھے عمل کی طرف توجہ نہیں کرتے، اچھے عمل کی طرف دوڑتے نہیں ہے میرے بھائی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں کہا کہ تم دنیا میں جو بسر کر رہے ہو، دنیا میں جو رہ رہے ہو، تو اس طریقے سے رہو جس طریقے سے ایک مسافر راستے کا سفر کر رہا ہے۔ ایک مسافر راستے پر سفر کرتا ہے اور جب اسے دھوپ لگتا ہے وہ گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا ہے تو وہ پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح تم سمجھو کہ اس دنیا میں تم صرف آرام کرنے کے لیے آئے ہو، تم کو جانا بھی ہے، مرنا بھی ہے۔ جیسے کہ ایک مسافر 5 منٹ کے لیے ایک درخت کے نیچے، ایک پیڑ کے نیچے آرام کر لیتا ہے اور آرام کرنے کے بعد پھر نکل لیتا ہے، پھر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح تم سمجھ لو یہ دنیا تمہاری مسافر کی طرح ہے، تم کو بھی جانا ہے، تم کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہمیں مرنا جب ہے تو ہم اچھے عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں مرنا جب ہے تو ہم دوسرے کی زمین کو کیوں ہڑپ کر کھاتے ہیں؟ جب مجھے مرنا ہی ہے تو آج انسان سے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں مرنا ہی ہے تو ہم نماز چھوڑ کر گھروں آزان دیا جاتا ہے، ہم نماز کو چھوڑ کر گھر کے اندر بیٹھے کہتے رہ جاتے ہیں۔ اب ظہر کی اذان ہوتی ہے، ہم گھر کے اندر بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ کیسے؟ بتاؤ تو میرے بھائیوں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنی جنت بھی چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم گھر میں کس طرح سے اذان ہوتی ہے، عصر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، ہم رب کو مانتے ہیں، رب کی کیوں نہیں مانتے؟ کسی نے خوب کیا کہا ہے کہ ہر انسان اللہ کو تو مانتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے جو حکم دیا اس کو ہم نہیں مانتے۔ کسی خوب کہا ہے کہ ہم اللہ کی مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہر انسان مانتا ہے، ہر مسلمان، کوئی ہر انسان مانے یا نہ مانے، خاص کر کے مسلمان لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا یہ نہیں مانتے۔ جب اللہ ہے ہم مانتے ہیں تو اللہ کی نہیں کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے تو ہم کیوں مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں؟ اگر اللہ کی مانتے ہیں، اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تو ہر انسان کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر اللہ کی مانتے ہو تو اذان ہوتی ہے تو مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اگر اللہ کی مانتے ہو تو ہم اللہ کی تھوڑے مانتے ہیں میرے بھائیو، اللہ کی نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے کہ اللہ ہے۔ ہم موت سے کتنے بھی دور بھاگے، موت ہم کو پکڑ کر رہے گا، موت ہم کو پکڑ کر رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اینما تکونوا ادرککم الموت۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم کہیں بھی بھاگ جاؤ، تم کسی مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، یعنی مضبوط کانچ کے گھر، کانچ کا ایک روم بناؤ اور اس کے اندر چھپ جاؤ، تب بھی تم کو موت پکڑ لے گی، کیونکہ موت سے کسی کو رستگاری ہی نہیں، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، وہ کافر ہو، وہ مومن ہو، وہ مسلمان کیوں نہ ہو، وہ ہندو کیوں نہ ہو، وہ کرسچن کیوں نہ ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے میرے بھائی۔ آج ہم اپنے بیوی بل بچے سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ممبئی جا رہے ہیں، بھائی ممبئی میں کیسے نماز پڑھے، ممبئی میں ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو ممبئی میں جس کے لیے کمانے کے لیے، جس کو کھلانے پلانے کے لیے تو ممبئی جا رہا نا۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کل قیامت کے دن ہر انسان کو دیکھ کر بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اس کے بیوی، اس کے ماں اور اس کے بیٹے بھی اس کو دیکھ کر بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس کی بیوی اور اس کے بیٹے بھی اس کو دیکھ کر بھاگے گا۔ آج ہم اپنے بیوی کے لیے، اپنے بل بچے کے لیے ممبئی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سنو تو صحیح دنیا کے لوگوں، کل قیامت کے دن تمہارے والد، تمہارے والد، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹا بھی تم کو کل قیامت کے دن دیکھ کر بھاگے گا۔ تم کس کے لیے کما رہے ہو؟ کس کے لیے؟ کپڑا خریدنے کے لیے، کپڑا کس کے کھلانے کے
کے لیے, کس کو پلانے کے لیے ممبئی جا رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح. تم جس کو کھلانے کے لیے پلانے کے لیے ممبئی کی طرف جاتے ہو, نماز کو چھوڑ دیتے ہو. سنو تو صحیح, کل قیامت کے دن تمہیں ہی چھوڑ کر بھاگ جائے گا. یہ رب کا بیان ہے, یوم یفر المرء من اخیہ, ہر انسان کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ امیہ و ابی, اور اس کے ماں اور اس کے بیٹے بھی اس کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ صاحبتہ و بنی, اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹے بھی اس کو دیکھ کر بھاگے گا. ہم کس کے لیے کما رہے ہیں بتائیے میرے بھائی؟ ہم جس کے لیے کما رہے ہیں وہ بھی ہم کو چھوڑ کر کل قیامت کے دن بھاگ جائے گا. یہاں تک کہے گا, کہاں تک کہے گا؟ سنو, قرآن کہتا ہے, قرآن کا بیان ہے, کل قیامت کے دن تمہیں چھوڑ کر بھاگے گا بھی, اور یوں کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اے میرے رب, اے میرے بھگوان, تم سنو, میرے گناہ کے جرم کے بدلے میں نے جو دنیا میں گناہ کیا ہے اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں مت ڈالو. اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو, میری بیوی کو, میری ماں کو, میرا باپ کو اور میرا پورا خاندان کو لے لو, بس مجھے چھوڑ دو. کل قیامت کے دن یہاں تک کہے گا کہ تم سب کو لے لو, صرف مجھے چھوڑ دو, جنت میں مجھے دے دو. ہم کس کے لیے کما رہے؟ کمانے کے لیے منع نہیں ہے, جبکہ کمانا بھی پڑے گا, لیکن اچھے عمل کر کے, نماز پڑھ کے اور اچھا عمل کرنے کے بعد اپنے والد, اپنے بیٹے, اپنی بیوی اور اپنی ماں باپ کے لیے کمانا ہے. پہلے آپ کو صحیح عمل کرنا ہے. اگر اچھے عمل نہیں کیے, جتنے بھی کما لیجئے, کل قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گا. آپ کو سب چیز چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. آپ کی بیوی, آپ کے بیٹے, آپ کے والدین, آپ کے باپ, آپ کو سب کوئی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. آپ اکیلے ہو جائیں گے, صرف ایک شخص کے علاوہ. کل قیامت کے دن ایک شخص کے علاوہ کوئی ساتھ آپ کا نہیں دے گا. وہ کون ہے؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے. وہ جناب محمد الرسول اللہ ہی کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی ہو, کوئی چیز, کوئی والد, آپ کا دھن دولت, کوئی چیز آپ کا ساتھ نہیں دے گا, صرف جناب محمد الرسول اللہ کے علاوہ میرے بھائی. تب جب جناب محمد الرسول اللہ ہمارے کل قیامت کے دن کام آئے گا تو اس کا ساتھ دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب وہ تو زندہ نہیں ہے. سوال ہو سکتا ہے کہ محمد تو زندہ نہیں ہے, مر گئے ہیں, کیسے ساتھ دے؟ آپ کو اس کا ساتھ دینا نہیں ہے. آپ کو جو حکم دیا گیا, جناب محمد رسول اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کریے. آپ کو مرتے مرتے جناب محمد رسول اللہ نے وصیت کیا. ہر انسان مرتے مرتے یہ کہہ کے جاتا ہے کہ اپنی بیوی, اپنے بیٹے کو کہہ کے جاتا ہے, بڑے بیٹے کو بلاتا ہے, بیٹا سنو یہاں. جبکہ ہر انسان مرتے مرتے کیا کہہ کے جاتا ہے؟ یہ کہہ کے جاتا ہے, بیٹا سنو, میرا 10 بیگھہ زمین ہے, میرا 10 بیگھہ زمین ہے, اس کو اپنی بیٹوں میں, بیٹیوں میں تقسیم کر دینا, میں تو مر گیا. جبکہ ہر انسان مرتے مرتے یہ نصیحت کر کے جاتا ہے, جبکہ جناب محمد رسول اللہ نے مرتے مرتے یہ نصیحت کی, اے دنیا کے لوگوں, نماز پڑھتے رہنا, نماز پڑھتے رہنا. جبکہ وصیت مرتے مرتے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. لیکن آج ہم مسلمان نماز سے ہی غافل ہیں میرے بھائیوں, آج ہم نماز سے ہی غافل ہیں. جبکہ کہا گیا کہ نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا, آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کو چھوڑ کر. ایک بات بتا دیجیے, سن لیجیے, مسجد میں بات کرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں مسجد میں, سن پا رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ آپ کو مسجد میں بات کرنے کی جگہ نہیں ہے. ایک بات سن لیجیے, مسجد میں آپ اگر سر کے اوپر, آپ کے اوپر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں پائیں گے. بات کر رہے ہیں, دیکھیے شرم حیا ہے کچھ؟ مسجد میں بات نہیں کر سکتے آپ. جب سے آیا ہوں کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. اگر میرا خبر ہی لینا تو بعد میں لیجیے گا, پہلے سنیے. جبکہ خطبے کے دوران ایک مکھی آپ کے اوپر بیٹھ جائے, مکھی سمجھ رہے ہیں نا, وہ مکھی کو اڑانا بھی منع ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں جانتے ہو؟ یہ کس کا بیان ہے؟ محمد کا بیان ہے کہ اگر تم خطبہ شروع ہو گئی ہے, اس کے دوران اگر تمہارے شریر کے اندر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا نہیں پائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں میرے بھائی, ہم کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اچھے عمل کریے, اچھے عمل کا پیروی کریے, نہیں تو ہم کل قیامت کے دن پھنس جائیں گے میرے بھائی. اور
ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ نماز پڑھنا، اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلائے، یہی بہتر ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلائے، یہی بہتر ہے۔ یہی بہتر ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلائے، یہی بہتر ہے۔ کیونکہ اسلام نے کہا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو جنتی کھڑکی سے جھانکیں گے اور جہنمیوں کو دیکھے گا اور کہے گا مسلککم فی سقر، تم کس جرم کے وجہ سے، تمہارا گناہ کیا ہے کہ تم جہنم میں آئے ہو؟ تو وہ کہے گا قالوا لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب بتائیے، ہر انسان کا پہلا غلطی کیا ہے؟ کو نماز نہیں پڑھتا تھا اسی لیے جہنم میں گیا ہے۔ اگر پہلا ہی جرم نماز کے بغیر، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں گیا تو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم جنتی ہے یا جہنمی، آپ خود ہی ڈیسائیڈ کریے۔ پہلا جرم کیا ہے جہنمیوں کا؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کل قیامت کے دنیا میں، اسی لیے کل قیامت کے دن جہنم میں آیا ہوں، جہنم میں ہوں، وہ کہے گا۔ تب جب انسان کا پہلا غلطی ہے